قرآن مجید میں اور مقام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کے واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اگر کافر جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسیع دیکھ کر گناہ پر بے بک نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدید دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ یعنی یوں کہیں کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر آپ مومن ہیں، اگر آپ کے دل میں خیال آئے کہ میں گناہ کروں تو آپ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، بلکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت مہربان رحمت فرمانے والے ہیں۔ آمین۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاک اللہ فی الخیر۔ خدا محشر میں پوچھے گا